السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، پیارے دوستو، ولی آپ بھی بن سکتے ہیں، بہت آسان ہے مگر کوشش کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، پیارے دوستو، ولی بننے کا بہت آسان سا فارمولہ ہے، اس کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ آپ کمالات ملاحظہ کریں، ہماری آدھی سے زیادہ قوم اسی کو ہی پہنچا ہوا سمجھتی ہے، جو اب نارمل حرکتیں کرتا نظر آئے، رومال سے کبوتر نکال دے، میں عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے، تو اس کو ہی ہم سمجھتے ہیں جی بہت پہنچا ہوا بندہ ہے، اللہ کا دوست ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو دوستو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی اثار اور نفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے، چہرے پر خوشیاں بکھیر دے۔ جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے، تو اس سے بڑا ابدال کون ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، معاذ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کے تمہیں جنت میں داخل کرا دے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ ضرور کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو، آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے، وہی وقت کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے حال پر خوش اور شکر گزار ہوتا ہے۔ جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، جس کی زندگی میں اطمینان ہے، وہی ولی ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ یقین کریں، تہجد پڑھنا، روزے رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، اس سے بڑا ولی بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ دوستو، پیارے دوستو، جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت نہیں، کردار میں نظر آتی ہے۔ تو دوستو، یہ کچھ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ ولی اللہ کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ولی اللہ بننا بہت آسان ہے۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں، سب کے لیے دعا کریں۔ جب بھی آپ اپنے لیے دعا مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں تو آپ کی دعائیں کثرت سے قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو دوستو، جب آپ کسی کی ضرورت پر پوری کرنے کے قابل ہیں، کر سکتے ہیں، تو اس کی ضرورت پوری کریں۔ دوسرے کے غموں کو اپنے غموں کا حصہ بنائیں۔
دوسرے کے غموں میں شریک ہوں، تو دوستوں اس سے بڑا ولی اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مقام پہ فائز فرمائے۔ تو دوستوں بہت آسان سا عمل ہے، آپ نے اول و آخر ایک بار دروشی پڑھنا ہے، اور یہ جو آپ کو بہت چھوٹا سی آیت نظر آ رہی ہے، اس کو آپ نے نماز عصر کے بعد سانس روک کے جتنا پڑھ سکیں اتنا پڑھیں، سانس ٹوٹ جائے تو روک دیں۔ تو بس اتنا عمل ہے، یہ اتنا ڈیلی کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ولی اللہ بن جائیں گے، ولی اللہ کے مرتبے میں فائز ہو جائیں گے۔ کیونکہ دوستو جو میں نے آپ کو پیچھے سارا بتایا ہے، وہ خوبیاں بھی ہونا لازمی ہے، ان کے بغیر نہیں ہے۔ ہم میں خوبی کوئی بھی نہ ہو، کام ہم برے کر رہے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے نہ ہوں، لوگوں کا خیال نہ کرتے ہوں، صلہ رحمی نہ کرتے ہوں، ظلم و ستم کرتے ہوں، تو دوستو پھر نہیں۔ پہلے آپ اس کسوٹی پہ پورا اتریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، تو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ نماز عصر کے بعد روزانہ یہ عمل کر لیا کریں، چھوٹا سا اس آیت کو سانس روک کے پڑھ لیا کریں، جتنا پڑھا جائے۔ جب سانس ٹوٹ جائے تو بس یہ اتنا ہی وظیفہ ہوتا ہے ولی اللہ بننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔